ترجمہ ہے. اس کتاب کا ترجمہ اس نے کتاب کا ترجمہ ہے جس کو حضرت حاجی صاحب نے وہاں تھانوی سے کہا. وہی ہے نا کہ اشرف علی گئے کہیں تھے. اس کا ترجمہ کر دو تو بہت فائدہ مند ہوگا. جب سے میں کبھی کبھی سال میں ایک مرتبہ سناتا ہوں. اب اس وقت یہی تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. جاننا چاہیے تنبیہ و اعلام اس کا عنوان ہے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. ایسا قلب دیا تھا جس کے اندر رضا کی کیفیت تھی. ہر چیز دوست میرا سے نیکوست. یہ حال نہیں پڑھا تھا کبھی. ہر چیز دوست یہ مقام جب آتا ہے کہ ہر چیز دوست میرا سے نیکوست. جو کچھ دوست کی طرف سے آتا ہے سب ٹھیک ہی ہوتا ہے. توحید مطلب جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. بات نہیں ترجمہ مجھے بہت پسند ہے. 4 سال سے سناتا ہوں. ارے کبھی کبھی سناتا ہوں نا. مجھے اس جملے کو بہت پسند ہے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. کھول دیا تھا. جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے ہر حال ہی میں اس کو مزہ آتا ہے. ہر حال میں مزہ آتا ہے. چاہے قبل ہو چاہے بست ہو چاہے وغیرہ ہو چاہے فقر ہو ہر حال میں وہ خوش ہے. جب اللہ کی طرف سے ہے تو جیسے غیر محمود ہے فخر بھی محمود ہے. اس کو بھی تسلیم کرو. جیسے صحت مرغوب ہے مرغوب ہے اگر بیمار بھی ڈال دے تو اس پر بیراضی رہو. طریقہ حاصل یہی ہے. بزرگوں کے یہاں یہی سکھایا جاتا ہے. تقدیر پر راضی ہو جانا رضا سب سے مقام عالی رضا ہے. ہر حال میں رضا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت سے نوازے. ہم لوگوں میں تعلق بزرگان دین ہی سے رہا ہے. ماشاء اللہ سے وغیرہ ہے. کوئی بات ہے ہمارے وطن کی بات ہے تو اس کا تعلق ابرار الحق صاحب سے تھا. جب کوئی کام کیا پھر رک گئے ہم لوگ. حضرت کو ناگوار ہوا. اس کام کو جاری رکھنا چاہیے تھا جب تک کہ ہو رہ جاتا ہے. کیوں آپ لوگ رکے؟ سب کو ڈال دیا وہاں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتا ہے خیر ہی ہے. سب سے رضا بالقضا اعلیٰ مقام ہے طریق میں. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. کھول دیا تھا. ہر چیز دوست وہی جو سب سے زیادہ ترجمہ یہی ہے. ہر چیز دوست میرا سد نیکوست. جو کچھ دوست کی طرف سے پہنچے گا سب ٹھیک ہے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کھول دیا تھا. رضا ان کو روح استسلام عطا ہوئی تھی. ان کی روح ہی کیا ہے؟ قبول کرنا. ہر چیز دوست میرا سد نیکوست. بس جب رضا ہے وہی کہے گا ہر چیز دوست میرا سد نیکوست. جو کچھ دوست کی طرف سے پہنچ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی. قبول کرنا جو کچھ اللہ کی طرف سے آئے. یہ سب ہے مجھ سے اب بھی چل رہا ہے یہ سب. لیکن ہم لوگوں کو غفلت کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں پاتے. طریق تھوڑی بدل دیں گے اللہ تعالیٰ.
ہاں تو یہ کہ جو کچھ آوے راضی ہو، تسلیم کرو، خوشی سے قبول کرو۔ اللہ ہم سب لوگوں کو یہ مقام عطا فرمائے۔ ایک کوئی کام تھا، حضرت ابراہیم صاحب نے وہاں وہ آئے تو معلوم ہوا کہ کام ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں ہو رہا تھا، بہت بگڑے۔ کہا کہ تم کو کام کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لگے رہنا چاہیے تھا۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے بہت عمدہ جملہ ہے، جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے، ترجمہ بھی بہت عمدہ حضرت تھانوی نے کیا ہے ترجمہ۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، رضا کے نور سے کھول دیا تھا۔ اس کا ترجمہ وہی اردو میں، ہر چیز دوست میرا سر نہیں پوچھ، دوست کی طرف سے جو آئے وہ سب ٹھیک ہے۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی۔ ان کی روح ہی تھی قبول کرنے والی، روح ہی میں استسلام نہیں تھا۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے آئے سب ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک درجہ ہے، اسی سلسلے سے ہم سب لوگ ہیں، لیکن حاصل نہیں کرتے، جانتے بھی نہیں۔ اللہ بھی رکھا، اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی۔ ایسی روحی تھی جو ایسی چیزوں کو قبول کر لے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہم راضی ہیں۔ اور ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ رکھا تھا، نظر الی الخلق سے محفوظ رکھا تھا۔ پر آگ اسی واسطے ان پر سرد و سلامتی ہو گئی۔ ہر چیز سے راضی تھے تو آگ بھی راضی ہو گئی، ان سے نہیں جلائے، آگ ہی نہیں جلایا نہیں اسے۔ آپ نے رضا اختیار کیا تو آگ نے بھی رضا اختیار کر لیا، اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی۔ ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ رکھا تھا، نظر الی الخلق، مخلوق طرف سے محفوظ، سب کچھ ہے ادھر سے آ رہا ہے، جب ادھر سے ہے تو پھر راضی رہو۔ سب کے لیے مولانا، خالی بڑے لوگ لیے باجی گستامی اور فلاں ہے، ان کو حاصل تھا، لیکن آپ اس سے مستثنا نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو آئی اس پر راضی رہنا یہ عین طریق ہے۔ بس آگ اسی واسطے ان پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، تو کیا بات ہوئی؟ آگ اسی واسطے ان پر سرد و سلامتی ہو گئی، ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو چکا تھا۔ آگ میں ڈالے گئے، اللہ کو یہی مرضی ہے، ہم ڈالی ہیں، تو اللہ نے بھی اس کو سرد کر دیا۔ پر استسلام سے رہے، سلامت رہے، اپنے کو سپرد کیا اللہ کو، تو سلامتی سے کتنا تجربہ تھانوی نے ترجمہ کیا ہے، بس حضرت عائشہ نے ترجمہ کرا ہے۔ ہاں اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا ہے تو بہت مفید ہوتا ہے، تو حضرت تھانوی نے ترجمہ خاص۔ بس آگ اسی واسطے اس پر سرد و سلامتی ہو گئی کہ ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے قلب کو سپرد کر دیا اللہ کو، تو پھر جو کچھ بھی مصیبت آئی سب کچھ جھیل گئے، کوئی ان کو پتہ نہیں چلا۔ پر استسلام سے رہے، سلامت اور پس استسلام سے رہے مطلب قبول کر لیں، سلامت اور باطن مقام کے ٹھیک کرنے سے ہوئی۔ بس سلامتی باطن کے ٹھیک کرنے سے ہوئی، باطن کو ٹھیک کر لیا، سلامتی سے رہے۔ یہ عزت و کرامت، یہ عزت و کرامت انہوں نے چونکہ تسلیم کیا اس چیز کو،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بس اس اسلام سے رہے، سلامت اور باطنی مقام کے ٹھیک کرنے سے ہوئی یہ عزت و کرامت۔ یہ عزت و کرامت جو ہی کیا جو آپ راضی ہیں اس سے، یہ بہت بڑا مقام ہے سر۔ بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے، کانٹے کو اللہ تعالیٰ پھول بنا دیتا ہے۔ جملہ جو مواقع امتحان میں امتحان کے بعد اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل یعنی کانٹے کو پھول اور خوف کو امان بنا دیتا ہے۔ پر جب شیطان تجھ کو منزلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کریں کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے، اللہ تعالیٰ خار کو، بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل یہ کانٹے کو پھول اور خوف کو امان کر دیتا ہے۔ اللہ ایسے حال ہم لوگ بنا دے۔ اور یہ سب کے لیے ضروری ہے، مجھے صرف کتاب کے ہی نہیں۔ بس جب شیطان تجھ کو منزلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کریں کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے، پھینک رہے ہیں ختم کرنے کے لیے بات کے، جب روبرو آ کر دریافت کرے اور کائنات پوری دنیا آ کے تم سے سوال کرے تم کو کوئی حاجت ہے، تو یہی جواب دینا کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں، ہاں اللہ سے ہے، اللہ سے ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کائنات یہ کہیں کہ اللہ ہی سے سوال کرے، اس کا جواب دینا ہے کہ اس کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا ہے، ان سے بھی نہیں کہوں گا۔ جان رہا ہے تیرے عاشق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو جانتا ہے، تو اس کا علاج کر۔ اگر کائنات یہ کہیں کہ اللہ ہی سے سوال کرے، اس کا جواب دینا کہ اس کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا ہے، وہ علم ہے۔ اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آتش دنیا کو سرد و سلامتی کر دے گا۔ اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آتش دنیا کو، دنیا کی آگ کو سرد اور سلامتی کر دے گا، اور منت اور کرامت اس کو عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کشادہ کیے ہیں، بس اہل ایمان ان کی راہ پر چلے، بس اہل ایمان کے طریقے پہ چلے گا، اب بھی کشادہ ہوگا راستہ، یہ بات ہے۔ بس اہل ایمان ان کی راہ پر چلے اور اہل یقین نے ان کی پیروی کی تو، اور اہل یقین نے ان کی پیروی کو لازم جانا، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ وانا من، یعنی کہہ دو اے محمد یہ میرا راستہ ہے تسلیم کا، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں بھی سوجھ بوجھ والا ہوں اور میری اتباع کرنے والے کو بھی، یعنی یوں ہی نہیں، وہ سمجھ کر کے۔ اور یونس علیہ السلام کے شان میں فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ لکھا بھی یہ حضرت سے خود میں نے سنا کہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو نجات دیتے رہیں گے، قیامت تک ہوتا رہے گا جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میں نے خود حضرت سے سنا، بڑے انداز سے فرمایا، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے وکذالک ننجی المؤمنین نہیں فرمایا، یہاں پر فرمایا، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی جو اہل ایمان ہیں قدم با قدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق ہیں،
اور اللہ سے ذلت و احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں اور مسکنت و انکسار کا لباس پہنتے ہیں، ہم ان کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ صرف انہیں سے یونس علیہ السلام پر ختم نہیں ہوا۔ یونس علیہ السلام نے جیسے لجاجت کی، مانگا، تم بھی مانگو، تم کو ملے گا۔ حضرت نے بیان کیا تھا شان سے، مانگو اللہ سے۔ جو شخص اپنی تدبیر سے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے بخوبی تدبیر کر دیتا ہے۔ چھوڑ دیا اپنی تدبیر کو، اللہ پر بھروسہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے۔ وہ یہ کہ جو سے اپنی تدبیر سے نکلتا ہے اور اللہ اس کے لیے بخوبی تدبیر کر دیتا ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنی ذات کے لیے تدبیر و اہتمام نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کے حوالے کر کے اس پر توکل کیا، انجام اس اطاعت کا سلامتی، عزت اور تعریف کا باقی رہنا مدت گزر جانے کے بعد ہوا۔ اور ہم کو اللہ کا حکم ہے کہ ان کی ملت سے خارج رہو، دین نہ چھوڑو، اتنی پریشانیاں ہمیں دین نہ، اور ہم کو اللہ کا حکم ہے کہ ان کی ملت سے خارج نہ ہو اور ان کے نام رکھنے کا لحاظ رکھیں، جیسا ذکر اس آیت میں ہے، ملت ابراہیم ہو سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ ادھر سے آوے تسلیم کرو۔ ہو سماکم المسلمین، بس جو شخص ابراہیمی ہو اس کو سزاوار ہے کہ اپنے لیے تدبیر کرنے سے بری ہو اور اعتراض سے خالی ہو، اور ملت ابراہیم سے وہی اعراض کرے گا جو سفیہ بیوقوف ہوگا، اور اس کی ملت کو لازم ہے تفویض اللہ۔ ابراہیم میں ملت میں یہی ہے، اللہ کے سبب کرو۔ اللہ ہم سب لوگوں کو بھی توفیق دے، اور ان کی ملت کو لازم ہے تفویض اللہ، اطاعت فی احکام اللہ، اور جاننا چاہیے کہ مقصود آدم یہ ہے کہ اللہ کے آگے کوئی مراد باقی نہ رہے۔ ہمارے اس مضمون میں اشعار ہیں، جاننا چاہیے کہ ان اشعار میں اللہ تعالیٰ کو متکلم اور بندے کو مخاطب قرار دیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتا ہے، وہ اشعار یہ ہے، چاہتا ہوں دے مراد اپنی بھلا، رشت کا رستہ اگر ہے چاہتا۔ سب اشعار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، اسی طریق بن جائے۔ سپردگی سب سے اللہ کے سپرد، اپنے وظیفے پر بھی بھروسہ نہ ہو، اللہ چاہے گا تو یہ بھروسہ، یہ ہمارا وظیفہ کا علامت ثابت ہوگا، نہیں جائے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اصل تفویض ہے، یعنی سپرد کرنا اپنے کو طریقہ حاصل۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے نا، دعا کریے اللہ تعالیٰ صحیح طریق پر ہم کو چلنے کی توفیق برہمت فرمائے۔ چلنے بلکہ اللہ تو ہی چلا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنے طریق پر چلانا اور پہنچانا مقصد تک صرف آپ کے قدرت میں، ہم سے نہیں۔ ہم اپنے کو آپ کے سپرد کرتے ہیں، چلائیے بھی آپ، پہنچائیے بھی آپ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔